اسی مسجد میں عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب حافظ اللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد یہاں درس سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون۔ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے توحید کے اسباب پر بے بہاد دلائل دیے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کی اسماء صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور اس کی نجات ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو بھی روک دیا گیا، چاہے تمہارا کوئی کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے تو نبی بھی اس کی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا۔ سفارش کی اجازت اللہ جن کو دے گا وہی کریں گے، اور وہ بھی مشروط شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی کہ مشرک کی شفاعت ہے وہ حرام ہے، اور جن کو اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا تو وہ سفارش کریں گے، مگر نہ وہ بھی بے بس ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے شہید ہوں، کوئی بھی ہو۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی، آیت الکرسی اور دیگر مقامات پر۔ یہاں بھی اللہ رب العزت ہمارے کل کے سبق میں اور پچھلے اسباق میں یہ معبودان باطلہ کی تردید ہوئی تھی کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ایک اپنا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ایک اللہ ہے جو سب کا حاجت روا، مشکل کشا ہے، اسی کو پوجو، اس کی عبادت کرو۔ ہر قسم کی عبادت، قولی، مالی اور بدنی عبادت، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شفاعت کا اختیار کسی کے پاس نہیں، ہاں شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کی جائے گی جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ کلمہ طیبہ صرف رسمی نہیں، رسمی تقلیدی دیکھا دیکھی پڑھ لیا، ہاں میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا ٹھیکیدار، ایسا نہیں، دل سے شاہدہ بالحق، حق کے ساتھ۔ یہاں اللہ رب العزت وضاحت فرمانے حق کے ساتھ جنہوں نے گواہی دی۔ وہ اقبال نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، اور اسی طرح یوں بھی کہا تھا کہ اگر دل و جان، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح وہ پنجابی کے شاعر نے بھی کہا ہے لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، جے کلمہ پڑھ کے قبریں پوجیں تے تیرا بیڑا ڈوب گئے ہوئے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، توحید جو ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، پھر قولی عبادت نہیں تو مالی، مالی نہیں تو بدنی، غیر اللہ کے آگے کیوں، قبروں کے اوپر نظر و نیاز کیوں، آستانوں پر کیوں جھکا جا رہا ہے، اور ایسے ان سے محبت کی پینگیں ڈالی جاتی ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی۔ وہ آپ پڑھنے لگے تھے وہ شعر کا پہلا مصرع،
کہہ بھی دیا لا الہ ہاں الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم رسمی نہیں بلکہ موحد توحید پرست بنیں، ایسی توحید جو اللہ کو پسند آ جائے، اور سنت کے پابند بنے، اسی میں خیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ سارے یکسو پیدا ہوتے ہیں، حنیف پیدا ہوتے ہیں دین حنیف پر، اور بعد میں شیطان آ کر ان کو برگلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے چیزیں حلال کی ہوتی ہیں، شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ایسے ایسے ایسے، اس کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو جیسے یہ اس میں اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف میں، اسی طرح دوسری حدیث میں بھی ہے کہ بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین چاہیں نصیرانی ہو، مجوسی، وہ اسے عیسائی بنا لیں، یہودی بنا لیں، پارسی بنا لیں، جو چاہیں بنا لیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار کیا ہے، مگر ہم شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو معبود اور الہ بنا لیتے ہیں۔ یہی بیڑا غرق ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے کہ بس جو دل میں آیا، جو من میں آیا، آنکھیں بند کر کے، یا ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں دقیق کے فقیر بنے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب نبیوں کو یہ روک دیا گیا کہ آپ کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اتنی مثالیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال دیکھ لیں۔ تو یہ صرف نسبت سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے عمل سے، بات بنتی ایمان اور سارے اعمال سے۔ اگر نہ پیارے نبی کبھی سیدہ فاطمہ کو نہ فرماتے کہ بیٹی عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کر لے، عمل کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو یہی ان آیات میں یہی توحید کا اثبات ہے کہ ہم موحد بنے، ولا یملک، اور نہیں اختیار رکھتے الذین، وہ معبود جن کو یدعون، وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے سوا، الشفاعۃ، سفارش کا، یہ بالکل کوئی اختیار نہیں رکھتے، جن کو انہوں نے معبود سمجھ رکھا ہے، جن کو یہ پکار رہے ہیں، جن کو یہ کہہ رہے ہیں ساڈی تواڈے اگے، تواڈی رب اگے، بالکل یہ غلط نظریہ ہے۔ ساڈی سندا نہیں تو تواڈی موڑدا نہیں، اتنا یہ کفری عقیدہ ہے، غلیظ عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کس کی نہیں سنتا؟ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اللہ تو جو دل کے اندر جو بھید ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ سفارش ساری کی ساری یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ، مگر من شاہدہ، وہ جس نے گواہی دی بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جس نے دل سے گواہی دی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غوث اعظم نہ سمجھا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں اس کی سفارش، اس کے حق میں جو ہے اس کی وہ سفارش کا حقدار ہے، وہ مستحق ہے، فہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ والین، اور البتہ اگر سألتم، آپ سوال کریں ان سے، من، کس نے خلقہم، پیدا کیا ان کو، من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، ان سب مشرکوں سے پوچھے کس نے پیدا کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تو سارے کہتے تھے لا یقولون اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی یعبد اللہ مخلصین لہ الدین، پہلے کہہ رہے تھے لات، عزا، فلاں فلاں، جب کشتی ڈوبنے لگتی تو کہتے کہ نہیں، ایک اللہ ہی ہے، وہی ہمیں بچائے گا، اس کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا، وہ تو ڈوبتے ہوئے چاہے دل سے نہیں پڑھتے تھے، ڈرتے ڈرتے ایک دفعہ کہہ دیتے تھے، وہی اسی نے کشتی پار لگانی ہے۔ تو مگر ہمارے ہاں تو ایسے ایسے غلیظ جملے ہیں جو ناقابل بیان ہیں، جو دہرانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسے آپ واقف ہیں، ایسے جملے آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے شرکیہ الفاظ سے محفوظ رکھے۔ اور ان سب سے پیارے نبی آپ سوال کریں کس نے پیدا کیا تمہیں، لا یقولن اللہ، یا مشرک سارے کہیں گے، ضرور کہیں گے اللہ نے، مشرک بھی کہہ رہا ہے اللہ نے، مشرک شرک بھی کر رہے ہیں لیکن پھر کہہ رہا ہے اللہ نے، دوغلی کلیسیا اس کی۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ جب مشکل کشا، حاجت روا اللہ سب کچھ ہے، تو پھر غیروں کے نام کی نظر و نیاز کیوں ہے؟ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔